بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف اینڈ اسلام۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایمانیات کے حوالے سے بات کی اور ایمانیات میں سب سے اہم جزو توحید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے جن کا انتخاب کیا ان کو قرآن میں رسول، نبی اور پیغمبر کے نام سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ کار رسالت کیا ہے؟ کار رسالت ہے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو اور اللہ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچانا۔ رسولوں پر ایمان سب سے اہم، توحید کے بعد سب سے اہم رسولوں پر ایمان کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خدا کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ ناظرین، اس آیت سے مفہوم میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کار رسالت خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ رسول کا کام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر۔ یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین ہی میں فرمایا، اور ہم نے ان کو شعر و گوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ کہ وہ ان کے یہ شایان شان ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ، رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں رکھتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اسی پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت، یہ سب سے اہم ترین آیت رسالت کے حوالے سے، کہ رسالت پر ایمان کس قدر ضروری ہے، کہ رسالت پر ایمان ہی سے ہم اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور وہ جو پیغمبر نے ہمیں کہا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر کار رسالت کو واضح کیا کہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے اور رسولوں نے ہم تک اپنے خدا کا پیغام جو بھجوایا وہ کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔